تھا۔ ایس ایم غزنوی نے ابو موسیٰ کے ساتھ مقابلے میں اپنے مخصوص کھیل کا مظاہرہ کیا اور آخرکار اپنے اس مد مقابل پر غالب آ گئے۔ اس وقت ایوب خان کا دور حکومت تھا، جبکہ انڈونیشیا میں سویکارنو کی حکومت تھی۔ دونوں ممالک کے عوام اور سربراہان کے درمیان انتہائی دوستانہ تعلقات قائم تھے، اور دوستانہ فضا میں منعقد ہونے والا یہ مقابلہ بہت عرصے تک اسپورٹس کی دنیا میں ایک یادگار واقعہ بنا رہا، اور غزنوی بھی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد تو غزنوی اور باکسنگ کے نام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک باکسنگ کا بہت بڑا سفیر ہے، اور پاکستان میں جو باکسنگ نے عروج حاصل کیا ہے وہ ان کے زمانے میں تھا، جب یہ ایشیا سے ٹرافی لے کے آئے، اور جو ہے وہ ہمیں یاد ہے پورا محلہ جو تھا وہ ان کے انتظار میں تھا، اور پوری رات ہم لوگ ڈانس کرتے رہے، اور وہ بہت بڑا دن تھا کیونکہ ایشیا کے اندر پاکستان پہلی دفعہ جو ہے وہ ٹرافی لے کے آیا تھا۔ غزنوی صاحب کی اہلیہ سیما غزنوی نے چند سال قبل آپ کا باکسر میرا شوہر کے نام سے ایک خوبصورت کتاب لکھی، جو دنیا ادب میں اس حوالے سے ایک منفرد واقعہ ہے کہ کسی بیوی نے اپنے شوہر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قلم کا سہارا لیا ہو۔ ان کا پروفیشنل کیریئر جیسے کہ اختتام پہ تھا، تو میں نے سوچا کہ لوگ ان کی خدمات کو بھول نہ جائیں، تو میں نے 30 سال کے اخبارات اکٹھے کیے اور ان سے یہ ان کی کہانی ایک میں بنا لی۔ ان کے استاد سے جا کر ملی، ان کے دوستوں سے جا کر ملی، اور بہت سے لوگوں سے جا کر اکٹھا کیا مواد میں نے، تو پھر یہ کتاب لکھی ہوئی۔ میں نے غزنوی کے مزاج میں کبھی بھی کسی کی تذلیل، تضحیک یا تمسخر کا پہلو محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے کسی بھی حال میں وفاداری، رواداری اور شائستگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ نفرت کا کوئی شائبہ ان کے اندر نہیں دیکھا۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کو مان لیجئے کہ ان کو بہت محبت مل چکی ہے، وہ اسی کو سوسائٹی کی طرف اور اپنے ماحول کی طرف احباب میں لوٹا دیتے ہیں۔ محبت اپنے اندر ایک ایسی خاصیت رکھتی ہے کہ جس کو ملتی ہے اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے، اور سیراب خطوں سے انسان ہی فیض اٹھاتے ہیں۔ محبت کے بغیر انسان بنجر اور بے آب و گیا ریگستان کی طرح ہے، جس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کے اندر کی نفرت جب بھی اٹھ کر آتی ہے، وہ آمادہ جنگ اور تباہ کاریوں پر آمادہ ہوا ہے۔ وہ ملکوں اور شہروں کو رونتا، کھیل کھلیانوں کو اجاڑتا چلا جاتا ہے۔ محبت کا چشمہ جہاں بھی پھوٹا ہے، اس نے ریگزاروں کو نقلستانوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ محبت کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرا شخص کیسا ہے، اور وہ اس محبت کا اہل ہے بھی یا نہیں۔ وہ بادل کی طرح ہر خطے پر برس جاتا ہے، رنگ میں ہارنے والے کو بھی گلے سے لگا لیتا ہے، اور جس سے ہار جائے اس کو بھی گلے لگانے میں تعمیل نہیں کرتا۔ میری بیگم ہے، اس کو بڑا ہوتا تھا، ہر مہینے بعد جاتا تھا، مہینے میں 2 ٹور میں لگتے تھے، 3 ٹور لگتے تھے۔ انہوں نے بڑے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، مسز نے بچوں کے تعلیم کے بارے میں تھا، میں بعد یہ کتاب ظاہر کرتی ہے کہ ایس ایم غزنوی ایک کامیاب باکسر ہی نہیں بلکہ ایک ہمہ جہت شخصیت بھی ہیں۔ باکسنگ ٹیکنیک ہے، ایک سائنس ہے باکسنگ، بظاہر نظر آتی ہے روڈ گیم، یہ سائنس ہے، باکسنگ سائنس ہے، عقل سے کھیلی جاتی ہے۔ میڈلی آپ اس میں نہیں کھیلیں گے، خالی زور سے نہیں آپ جیت سکتے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اندرون لاہور میں گزارا، اور وہ اس علاقے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عملی زندگی میں بھی ایک نیشنل ہیرو ہے۔ یہاں سے گئے وہ انہیں ایک زمانہ ہو گیا، مگر یہاں کے لوگ ان سے والہانہ پیار کرتے۔ اس کے علاوہ آج یہ ان کا آبائی گھر ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، ایک یہاں پر ایک فیمس تعلیمی ادارہ چل رہا ہے۔ اس تعلیمی ادارے کو بھی ہمیشہ انہوں نے اس سٹائل سے اس کی رہنمائی کی ہے کہ وہ جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اندرون شہر کا اچھا سکول ہے، یہاں پر ہزاروں طالب علم پڑھتے ہیں، مگر طالب علموں کو اس سٹائل سے تعلیم دیں
تاکہ جو گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن کے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے لیول پر، تاکہ آگے چل کر ان کو نوکریاں مل سکیں، یہ ملک کے اندر ایک پوزیٹیو رول ادا کر سکیں۔ SM غزنوی ایک انسان دوست شخصیت کے حامل ہیں۔ ان کے دوستوں کی ایک طویل فہرست موجود ہے جن میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ 1968-67 میں ہم لوہاری گیٹ میں رہنے کے لیے آئے تو محمد بھائی، جن کو میں محمد بھائی شروع سے ہی کہتا تھا، یہ اس زمانے میں 175 موٹر سائیکل پہ بڑی خوبصورت بنیانیں پہن کے پریکٹس کے لیے جایا کرتے تھے، اور محلے کے جتنے شرارتی لڑکے تھے ان کی واپسی پہ پٹائی کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ ان کی مار سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھپ جاتے تھے، لیکن یہ ہمیں ہمیشہ ڈھونڈ نکالتے تھے اور ضرور آدھا منٹ 1 منٹ ہر بندے پہ لگاتے تھے۔ اس کا حل میرے پاس تو ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں نے باکسنگ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ لوگ ٹریننگ کیمپ کے اندر اتنے سنجیدہ اور اتنے سیریس ہو کر اس کام کو کرتے تھے کہ جیسے ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، اور وہاں پر جو ماحول تھا اس میں ہم جیسے جو نئے باکسر جاتے تھے ان کو بڑا جو ہے وہ خوش دلی سے جو ہے وہ خوش آمدید کہا جاتا تھا، کیونکہ ہمیں مارنا ہر باکسر کا حق تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم مار نہیں کھائیں گے ہم باکسر نہیں بن سکتے۔ تو اتنی مار پڑتی تھی کہ جب اس کیمپ کے بعد آخری بادی پہلوان ایک بڑے مشہور تھے، ان کے پاس جب ہم سرکاری ڈائٹ کھانے کے لیے جایا کرتے تھے تو ہمارے ہاتھ اور منہ کسی بھی چیز کو کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ 1968 میں منعقد ہونے والی 10ویں نیشنل گیمز میں انہوں نے ریلوے کے زید ملک کو اس بری طرح ہرایا کہ ریفری نے دوسرے راؤنڈ میں مقابلہ بند کروا دیا۔ 65 میں نیشنل گیم لاہور میں تھی، وہاں میں چیمپئن ہوا۔ انڈونیشیا باکسر آیا ہوا تھا، انڈونیشین ٹیم آئی ہوئی، میں نے اس کو مار کے گولڈ میڈل جیتا اور چیمپئن پاکستان چیمپئن ہوا پہلی دفعہ 65 میں۔ 72 تک میں پاکستان چیمپئن رہا، میں 6 سال انبیٹن پاکستان چیمپئن رہا۔ 1968 میں ہی ان کا مقابلہ ایک بار پھر ذوالفقار سے ہوا۔ یہ مقابلہ ڈھاکے میں منعقد ہوا تھا۔ کھیل کے دوران وہ تمام راؤنڈز میں پٹتے رہے، اتنی مار کھائی کہ انہیں بیسٹ لوزر یعنی بہترین ہارنے والے کا خطاب ملا۔ ڈھاکہ میں نیشنل گیم تھی، وہاں گیا کھیلنے کے لیے، فائنل میں پہنچ گیا۔ آرمی سے فائٹ ہوئی تھی، فائٹ ذوالفقار سے فائٹ تھی، مجھے مار کھانے کا گولڈ میڈل ملا، بیسٹ لوزر ہوا وہاں۔ 1965 سے 1968 کے زمانے کو باکسنگ کے عروج کا دور کہا جا سکتا ہے۔